السلام علیکم یا مولائی یا سیدی یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد عزیزان. آج شب وفات جناب خدیجہ الکبریٰ محسنہ اسلام ملکۃ العرب بی بی کی وفات کے اور اس مصیبت کے موقع پہ آپ سب مومنین مومنات کی کو اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بارگاہ میں تعزیت عرض ہے. ان کی دادی کی وفات کے سلسلہ میں، ان کی دادی کے اس دنیا سے جانے کے سلسلہ میں آج یقیناً اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا. عزیزان، ہمارا کروڑوں سلام ہے اس عظیم بی بی کی ذات اقدس پہ، اس عظیم بی بی کی وفا کو سلام ہے کہ آج جن کی وفا کے چرچے پوری دنیا میں منائے جاتے ہیں، آج جن کا تذکرہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، آج جن کی وفات پوری دنیا میں منائی جا رہے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں، جہاں جہاں پہ مسلمان آباد ہیں، ہر ایک جگہ پہ جو ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات منائی جا رہی ہے. یقیناً میری بی بی کی عظمت اتنی بلند ہے، بی بی کی عظمت کے لیے فقط یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ آپ زوجائے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ آپ ایسی عظیم بی بی تھی کہ جس نے جناب رسول خدا کے علاوہ کسی کا رشتہ قبول نہ کیا. اور یقیناً میری بی بی کو اپنے معیار کا پتہ تھا کہ کہ جناب رسول خدا کے علاوہ کوئی میرے قابل نہیں ہے، اور پروردگار عالم کو بھی میری بی بی کے معیار کا پتہ تھا. تبھی تو میری بی بی نے اپنی پوری زندگی میں جب تک کا رسالت مآب کا رشتہ نہ آیا، آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہ فرمایا. میری بی بی کو کسی کروڑ پتی کا لالچ نہیں تھا. دنیا کا دستور ہے کہ ہر انسان اپنا معیار ڈھونڈتا ہے، ہر امیر اپنے جیسا امیر ڈھونڈتا ہے، غریب متوسط اپنے جیسا ڈھونڈتا ہے، مگر میری بی بی خدیجہ کی عظمت اور معیار کے کیا کہنے عزیزان، کہ میری بی بی کی عظمت کے کیا کہنے کہ میری بی بی نے اس انسان کو جو بظاہر تو انسانی روپ میں تھا مگر در حقیقت نور تھا، اس انسان کو بھی میری بی بی نے قبول فرمایا کہ جس کو اس وقت سب سے زیادہ جناب خدیجہ کے ساتھ کی ضرورت تھی، جس کو سب سے زیادہ جناب خدیجہ کے مال و دولت کی ضرورت تھی، جس کو خود کے لیے ضرورت نہیں تھی، جس کو اللہ کے دین اور اللہ کے اسلام کو پھیلانے کے لیے بڑی اشد ضرورت تھی. تو ایسے موقع پر میری بی بی خدیجہ الکبریٰ نے جناب رسول خدا کو اپنایا، جناب رسول خدا کا رشتہ قبول فرمایا، جناب رسول خدا کا ساتھ دیا کہ جب کوئی بھی جناب رسول خدا کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا، جب کوئی بھی جناب رسول خدا کے ساتھ چلنے کو سوائے میرے مولا کائنات کے کوئی ساتھ نہیں تھا. اور تمہیں سب سے پہلے اسلام لانے والی اور تمہیں سب سے پہلے جناب رسول خدا کا ساتھ دینے والی جناب خدیجہ الکبریٰ کی ذات مقدس ہی تھی. اور کیا کہنے میری بی بی کی عظمت کے کہ میری بی بی کو اس دور میں بھی طاہرہ کہا جاتا تھا. کیونکہ آپ تھی ہی طاہرہ. جس کو جناب رسول خدا نے قبول فرمایا وہ یقیناً طاہرہ ہی ہوگی، وہ یقیناً معصومہ ہی ہوئی، وہ یقیناً پاکیزہ ہی ہوگی، کہ جس کی گود سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جیسی عظیم بیٹی اس دنیا میں آئی. کیا کہنے ہماری بی بی کی عظمت کے کیا کہنے کہ جو ایک طرف سے جناب رسول خدا کی زوجہ ہے تو دوسری طرف سے جناب سیدہ کی مادر ہے. تو تیسری فضیلت میری بی بی کی یہ ہے عزیزان کہ آپ جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ نانی ہیں. تو کیا کہنے ہیں میری بی بی کی عظمت کے. ہمارا کروڑوں سلام ہے میری بی بی کی عظمت پہ. دعا ہے کہ آج کی شب کا صدقہ جناب خدیجہ کی وفات کے صدقہ میں اہل بیت کے گھرانے پہ جو آج سوگ اور صف ماتم بچھا ہوا ہے، اہل بیت کی مصیبتوں پریشانیوں کے صدقہ میں، مولا حسین کی نانی کے صدقہ میں، پروردگارہ جتنے بھی محبان اہل بیت پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرما. جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہے پروردگارہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے صدقہ میں، جناب سیدہ کے صدقہ میں تمام محبان اہل بیت کے بچوں کے بچیوں کے نیک نصیب فرما. پروردگارہ اس ماہ مبارک کی برکات، اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ معرفت والی عبادت کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان ہستیوں کی حقیقی معرفت عطا فرما جن بہنوں نے، بھائیوں نے
میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں پروردگارہ، تو علیم بذات الصدور ہے پروردگارہ۔ تمام محبان اہل بیت کی، میری تمام بہنوں کی، میرے تمام بھائیوں کی، میری باجی شہناز نے دعا کے لیے کہا ہے، بھائی نوید ہے، شہناز ہے، اور جتنی بھی بہنیں ہیں جو بھی پریشان ہیں، بہن قرت ہے، پروردگارہ اس کو اپنے گھر میں اب سکون عطا فرما۔ جو بھی پریشان ہیں، جس نے میری ذمہ دعائیں لگائی، اس وقت میرے سب کے نام میرے ذہن میں نہیں بھی ہیں، تو پروردگارہ میں سب کی طرف سے دعا گو ہوں، اس گنبد حسین کا واسطہ، اس حرم امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، پروردگارہ تجھے اس حسین کا واسطہ جو اتنے امیر دل کا مالک تھا۔ عزیزان لوگ، آپ نے میری ویڈیوز سنی ہوں گی، دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر میں یہی کہتی ہوں کہ جناب کیا کہنے میرے مولا حسین کی ذات اقدس کے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین غریب تھا، میں کہتی ہوں حسین غریب نہیں تھا، حسین تو اتنے امیر دل کا مالک تھا کہ جس نے اپنا بھرا گھرانہ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزان مولا کی کون سی قربانی کا تذکرہ کیا جائے؟ قربانی کے لیے کیا علی اصغر جیسا شیر خوار ہی درکار تھا؟ قربانی کے لیے کیا بہنوں کا، بیبیوں کا پردہ ہی درکار تھا؟ بڑے حوصلے اور جگر والی بات ہوتی ہے عزیزان، اور یہ ایسا کربلا معلیٰ کا واقعہ، ایسا واقعہ تھا کہ جس پہ سرزمین کربلا بھی کانپ گئی تھی، جس پہ آسمان بھی لرز گیا تھا، جس پہ زمین میں بھی زلزلہ آ گیا تھا۔ تو یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں تھی عزیزان۔ آج ہم مجالس میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، رو دیتے ہیں، مگر یہ سب بہت آسان ہے عزیزان، قربانیاں دینا بہت مشکل کام ہے۔ ہمارا کروڑوں بار سلام ہے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جن پر سلام ملائکہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ ہر وقت اس حرم امام حسین علیہ السلام میں ہم سے زیادہ، زائرین سے زیادہ ملائکہ یہاں پہ مولا کے زوار ہیں، اور جو مولا کی زیارت کو آتا ہے تو ملائکہ جو ہے وہ اس کی ساتھ، جب تک وہ واپس نہیں چلے جاتے، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، جب تک وہ مرنے کے بعد بھی وہ ملائکہ جو ہے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ ایک زائر حسین کی اتنی عظمت ہے تو سوچئے مولا حسین کی عظمت کیا ہوگی۔ پروردگارہ ہمیں حقیقی معنی میں حسینی بنا، ہمیں حقیقی عزادار امام حسین علیہ السلام بنا، کہ خود مولا ہم پہ نظر کرم فرما سکے اور مولا کہیں واقعی یہ ہمارے حسینی ہے۔ عزیزان ہمیں حسینی فقط کہلوانا نہیں ہے، ہمیں حسینی بن کے دکھانا ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں کربلا سے پیار ہے، عزیزان میں بھی کہتی ہوں، آپ بھی یقیناً کہتے کہ ہمیں کربلا سے پیار ہے، مگر عزیزان ایک جملہ کہوں گی کہ مولا حسین کو مان لینا کافی نہیں ہے، مولا حسین کی مان لینا بہت ضروری ہے۔ مولا حسین کا ہم سے تقاضا کیا ہے، مولا حسین ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہی ہمیں کرنا ہے، تب بھی جا کے ہم مولا کی معرفت اور مولا کی جو ہے وہ، تبھی جا کے ہم مولا کا قرب پا سکتے ہیں۔ تو دعا ہے مولا ہمیں، ہمارے اندر ایسی روحانی طاقت پیدا فرمائیے کہ ہمیں اس قابل بنا دیجئے مولا، ہمیں خود اپنا عمل ایسا بنانے کی توفیق عطا فرمائیے کہ آپ خود جو ہے ہم بے نظر کرم فرما سکیں۔ فقط دعا کر سکتے ہیں ہم مولا، اور کوشش کر سکتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے اس حرم امام حسین علیہ السلام کا واسطہ، جو بھی مریض ہے پروردگارہ تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما۔ پروردگارہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دکھی پہلو کا واسطہ، بی بی کے زخمی پہلو کا واسطہ، جو بھی مریض ہے بالخصوص جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میرے والدین سمیت تمام کی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد فرما۔ بہن آسماں، باجی شہناز، نرجس بہن اور رضا، جو بھی بے اولاد ہیں یا جو بیٹوں کے لیے ترس رہے ہیں، مولا یا مولا حسین بادشاہ آپ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ مانگ رہی ہوں، آپ کے حرم میں بیٹھ کے آپ کی گنبد کے سامنے تمام بے اولادوں کی جھولیاں آباد فرمائیے مولا۔ ہر ایک کو اپنے علی اصغر کا صدقہ عطا کیجئے مولا۔ جو بیٹوں کی خواہش مند ہے، رضا سمیت تمام بیٹوں کی خواہش مندوں کو علی اصغر کا صدقہ، علی اصغر کا ماتمی عطا کیجئے، علی اکبر کا ماتمی عطا کیجئے۔ پروردگارہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ مولا ہم پہ نظر کرم فرما سکے۔ پروردگارہ ہمیں مولا کے لیے راہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اللہم عجل ولیک الفرج ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وبحق ائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔